السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ایوب قریشی یوٹیوب چینل ہیلدی اسکن ہیلدی باڈی میں۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں مینجمنٹ آف ایکنی۔ ایکنی کو دو طریقوں سے مینیج کیا جاتا ہے۔ ایکنی مینیج بائی ڈرماٹولوجسٹ یا پیشنٹ اپنی ایکنی کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ ایکنی مینیج بائی ڈرماٹولوجسٹ ایکنی کی ٹریٹمنٹ کو افیکٹو بنانے اور اس کے بہتر اثرات حاصل کرنے کے لیے ڈرماٹولوجسٹ ایکنی کی گریڈنگ اور کلاسیفیکیشن کا میتھڈ استعمال کرتے ہیں، جس میں شامل ہیں ٹائپ آف ایکنی لیجنز، سیویرٹی آف دا ڈیزیز، اسکارنگ اور کوالٹی آف لائف۔ ان سمپل میننگ مائلڈ، موڈریٹ، سویئر اور ورس ایکنی شامل ہیں۔ ایکنی کی ڈائگنوزز موسٹلی کلینکل بیسس پہ کی جاتی ہے، بٹ سم ٹائم وی نیڈ ٹو یوز دا ٹیسٹنگ، جس میں شامل ہیں مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ، اینڈوکرینولوجیکل ٹیسٹنگ فار دا اینڈروجنس ہارمون۔ تھراپیوٹک اپروچ فار ایکنی کے لیے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ یعنی کہ لگانے والی ادویات، سسٹمک ٹریٹمنٹ یعنی کہ کھانے والی ادویات، اینڈ فزیکل موڈیلٹیز جس میں ایسے انسٹرومنٹ اور اکوپمنٹ شامل ہیں جو ایکنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فار مائلڈ ایکنی کے لیے موسٹلی ٹاپیکل ٹریٹمنٹ استعمال کی جاتی ہے، جس میں ٹاپیکل بینزول پر آکسائڈ کے ساتھ اینی ادر اینٹی بایوٹک لوشن اور کریم استعمال کی جاتی ہے۔ فار انفلیمیٹری ایکنی کے لیے ٹاپیکلی ریٹینوئڈز آئنمنٹ اور کریمز بینزول پر آکسائڈ کے ساتھ ملا کے بھی یوز کی جاتی ہے۔ اور نشانوں والی ایکنی کے لیے یعنی کہ پوسٹ انفلیمیٹری پگمنٹیشن کے لیے ایزیلک ایسڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور انفلیمیٹری ایکنی کے لیے سم ٹائم 5% ڈیپسون جیل بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ آف ایکنی میں دو چیزوں کی احتیاط ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 مونو تھراپی سے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم مونو تھراپی استعمال کریں گے تو اس سے بیکٹیریل کے ریزسٹنس ہونے کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ریٹینوائڈ ٹاپیکل استعمال کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سن ایکسپوجر سے بچنا چاہیے، جس سے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ سسٹمک ٹریٹمنٹ آف ایکنی میں موسٹلی اینٹی بایوٹک اورلی یوز کی جاتی ہیں فار ماڈریٹ ایکنی کے لیے، جس میں شامل ہیں ٹیٹراسائکلین گروپ، مائنوسائکلین، ڈاکسی سائکلین، ایتھرومائسین، ازیتھرومائسین اور سیپٹرام۔ فار ماڈریٹ انفلیمیٹری ایکنی ان وومن کے لیے FDA اپروو 3 اورل کنٹراسیپٹیو۔ یہ تینوں اورل کنٹراسیپٹیو کمبینیشن ہیں ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون کا۔ خالی پروجیسٹرون والی اورل کنٹراسیپٹیو استعمال کرنے سے ایکنی اور زیادہ ورس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون کمبینیشن والی اورل کنٹراسیپٹیو میں کچھ ایسی اورل کنٹراسیپٹیو ہیں جن میں پروجیسٹیرون کے ایسے آئسومرز ہوتے ہیں جو بلڈ کلاٹ کر سکتی ہیں۔ ایسی اورل کنٹراسیپٹیو سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، جس میں جیسا کہ یوز اور اس طرح کی چند ایک اورل کنٹراسیپٹیو ہیں۔ سویئر ایکنی کے لیے اورل آئسوٹریٹینوئن وٹامن اے ڈیریویٹو، جو کہ ایکوٹین اور راکوٹین کے نام سے اویلیبل ہے، یوز کی جاتی ہے۔ بٹ آئسوٹریٹینوئن کے استعمال سے پہلے ایک فارم جو کہ آئی پلیج کے نام سے ملتا ہے، وہ فل کرنا پڑتا ہے۔ FDA strictly regulated isotretinoin use for acne، کیونکہ آئسوٹریٹینوئن برتھ ڈیفیکٹ
کاز کرتی ہے، اس لیے آئسوٹریٹینوئن کے یوز سے پہلے آل رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آئسوٹریٹینوئن کے اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کو ویری کیئرفلی مینیج کرنا پڑتا ہے، اور جب آئسوٹریٹینوئن اورلی استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈائریکٹ سن ایکسپوجر سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ سم ٹائم سسٹک اور اسکارنگ ایکنی کے لیے انٹرا لیجنل اسٹیرائڈ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور فزیکل موڈیلٹیز میں کومیڈو ایکسٹریکٹر یعنی کہ ایسے انسٹرومنٹ جو بلیک ہیڈ نکالنے میں مدد دیتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے اسکارنگ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور لیزر میں آئی پی ایل، کاربن ڈائی آکسائڈ اور ڈفرینٹ لیزر بھی استعمال کی جاتی ہے وہ اسکارنگ ایکنی کے لیے یا آئس برگ ایکنی اسکار کے لیے۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایکنی کو خود کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ ایکنی کو مینیج کرنے کے لیے کچھ ایسے گولڈن رولز ہیں جس کو فالو کر کے آپ اپنی ایکنی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ اپنی فیس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ وارم واٹر سے واش کریں، جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جس میں نمبر 1 تو اسکن کے اوپر ڈسٹ اور پالوشن کی لیئر اور آئل کی لیئر اور ڈیڈ اسکن کو اتارنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اس میں آپ خوشبودار صابن یا اسٹرانگ کلینزر کے استعمال سے اوائڈ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی اسکن اور زیادہ سینسٹیو ہو جائے گی۔ فار فیس نیور یوز یور ہینڈ ٹو ریموو دا کامیڈوز۔ اپنے ہاتھ سے ہرگز کیل نہ نکالیں۔ ہاتھ سے کیل نکالنے سے آپ کی اسکن میں انفلیمیشن اور انفیکشن کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، اور اس سے بیکٹیریل انفیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اسکارنگ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے کیل ہرگز نہ نکالیں۔ اور دوسرے، جب آپ ماڈریٹ اور سیویئر ایکنی میں سسٹمک ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں تو موسٹلی سسٹمک ٹریٹمنٹ آپ کی اسکن کو ڈرائی اور سینسٹیو بنا دیتی ہے، جس کے لیے ڈائریکٹ سن ایکسپوجر سے اوائڈ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ سن ایکسپوجر سے اوائڈ نہیں کریں گے تو آپ کی فیس کے اوپر انفلیمیشن اور پھر اس کے بعد پوسٹ انفلیمیٹری پگمنٹیشن یعنی کہ ڈارک اسپاٹس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اگر آپ کو سن لائٹ میں جانا پڑے تو ایسے سن پروٹیکٹیو فیکٹر یوز کریں جو آئل فری ہو بٹ موئسچرائزر جن میں شامل ہو۔ ڈیورنگ ایکنی بریک آؤٹ میک اپ کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ میک اپ سے آپ کے اسکن کے پور بلاک ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایکنی اور ورس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میک اپ استعمال کرنا پڑے تو جتنی جلدی ہو سکے میک اپ کو اتار دیں، اور ایسا میک اپ استعمال کریں جو ڈائی فری اور کیمیکل فری ہو اور جس کے اوپر لکھا ہو نان کمیڈوجینک، یعنی کہ یہ میک اپ ایکنی کاز نہیں کرتے۔ ایکنی میں ریگولر ایکسرسائزز کا اہم رول ہے۔ ایکسرسائز کے ذریعے آپ اپنی ایکنی کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ریگولر ایکسرسائزز سے آپ کے اینڈروجن ہارمونز کا لیول بیلنس ہو سکتا ہے، اور ریگولر ایکسرسائزز آپ کو سٹریس ریڈیوس کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ اور مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں وہ اسکن کو ڈرائی کر دیتی ہیں، اس لیے ماڈریٹ ٹو سیویئر ایکنی میں
ریگولر موئسچرائزر کا استعمال آپ کی ایکنی کو مینیج کرنے میں مدد دیتا ہے. اور مائلڈ ایکنی کے لیے آپ جو ٹریٹمنٹ خود استعمال کر سکتے ہیں اور وہ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے، ان میں سیلیسلک ایسڈ، گلائکولک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ اور بینزول پیروکسائڈ شامل ہیں. یہ ایسے کیمیکل ہیں جو بیکٹیریل اینٹیسیپٹک کا رول پلے کرتے ہیں اور بیکٹیریل لوڈ کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن ان کیمیکل کے استعمال سے بھی پہلے آپ کو احتیاط ضروری ہے کہ یہ تھوڑی سی مقدار میں آپ اپنے فیس پر لگائیں اور دیکھیں کہ اگر آپ کو ریڈنس یا سینسٹیوٹی آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو استعمال نہ کریں، اور پھر گریجولی تھوڑی مقدار بڑھا کے آہستہ آہستہ اپنے فیس پر لگانا شروع کریں. اگر آپ کو سینسٹیوٹی یا ریڈنس ہو جاتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ناظرین، ایکنی کی مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں کوئی بھی آپ کو کویسچن ہے یا آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا آل اسکن پگمنٹیشن. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی اسکن کا خیال رکھیں. میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں. اللہ حافظ.